ہم سے قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، پھر اس سے متعلق سوال پوچھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، یہ جو چاہیں کہیں، حقیقت یہی ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں موجودہ سائنس کے ایک بڑے انکشاف کے بعد یہ جو IVF کا طریقہ ہے، جس میں آپ ماں کے پیٹ کے اندر جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ ٹیوبس کے اندر کر لیتے ہیں، اور وہاں پر اب جینڈر سلیکشن کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور یہ عملاً دنیا میں ممکن ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر 2 یا 3 ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جینڈر کیا، اور پھر جینڈر کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو بیٹی دینی ہے، بیٹا دینا ہے، لیکن یہاں تو ہم اپنے انتخاب سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ اب بھی اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری تدبیر ہوتی ہے۔ وہ تدبیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات 3 4 5 مرتبہ کی صحیح کے بعد بھی برابر نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ پھر کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی تو یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ تدابیر ہے، یہ کوئی آج نہیں ہے۔ آج کی تدابیر ذرا زیادہ اہم ہو گئی۔ پرانے زمانے میں بھی اطباء علاج کرتے تھے، بعض موقعوں پر دوائیں دیتے تھے، بعض طریقے بتاتے تھے کہ اس طرح کی مقاربت ہوگی تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ تو یہ دنیا اصل میں اللہ کی مشیت اور ہماری تدبیر دونوں کے حسین امتزاج پر کھڑی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا عمومی قانون بیان کر رہے ہیں کہ آخری فیصلہ تو میرا ہی ہوگا۔ ٹھیک۔ اور غم صاحب یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ ایک نطفہ ہے، ایک بیضہ ہے، اس کے اختلاط سے اگر مثال کے طور پہ 4 5 میرے سامنے آپشن آ گئے ہیں بیٹے بیٹیوں کے، اس میں سے میں انتخاب کر، تو وہ بیٹے بیٹیوں کے آپشن بھی تو اللہ نے رکھے، ورنہ وہ ان کو اذن ہی نہ دیتا تو وہ بنتے ہی نہ۔ ظاہر تدبیر کے جتنے پہلو ہیں وہ اللہ ہی کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان تدابیر میں البتہ ہمیں اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، اخلاق کی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نظم قائم رکھا ہے اس نظم کے بھی توازن کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی لحاظ سے ہم پر لازم ہیں، لیکن جہاں تک علم یا فن یا ہنر کا تعلق ہے وہ پہلے بھی بہت سی تدابیر کرتا رہا ہے، ابھی بہت سی تدابیر کرتا ہے، تدبیر کرنے میں کوئی معنی نہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ ہم سب جس وقت قرآن مجید اس طرح کے دعوے کرتا ہے یا کوئی توجہ دلاتا ہے تو دنیا کے اندر جو عامت الورود صورت ہے، جو عمومی لوگوں کا مشاہدہ، ظاہری بات ہے اس وقت تو کوئی 0.11% بھی دنیا کی آبادی ایسی نہیں ہوگی جو IVF سے پیدا ہو، سب اللہ کے طریقہ کار سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہاں پر تو خدا ہی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار تو اب بھی اللہ ہی کا ہے، اس وقت بھی اللہ ہی کا تھا۔ اس کے لیے تدبیر کرنے کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سائنسی طریقے سے انسان کو سجھا دیا ہے، اور وہ تدبیر بڑی حد تک کامیاب ہونے لگ گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیماریوں کا علاج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، جیسے کہ وہ دعا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، شفا تو اب بھی وہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے تدبیر انسان کرتا ہے، اور وہ دعائیں مؤثر ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں۔ اس کو بھی بالکل اسی طریقے سے لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید تو یہ عمومی بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں فیصلے ہو رہے ہیں وہ اگر کسی تدبیر کو بھی کامیاب ہونے دے رہا ہے تو اللہ ہی کامیاب ہونے دے رہا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔